بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 93 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے حکم التمییزی، تمییز کا حکم اعراب کے اعتبار سے۔ اذا کان الممیز ملحوظا، اس صورت میں کہ جب ممیز ملحوظ ہو نہ کہ ملفوظ۔ ہم نے سابقہ لیکچر میں پڑھا تھا کہ ممیز یا تو ملفوظ ہوگا یعنی لفظوں میں ہوگا، ظاہر ہوگا، یا وہ ملحوظ ہوگا یعنی ذہن میں ہوگا۔ تو جب کبھی ممیز ملحوظ ہوگا تو اس صورت میں تمییز کا حکم کیا ہوگا اعراب کے اعتبار سے، تو ہم اس سبق میں اس کو سیکھنے والے ہیں۔ تو آئیے شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم التمییز اذا کان الممیز ملحوظا۔ الامثلہ: حسن الغلام کلاما۔ حسن الغلام، الغلام کیا ہے؟ حسنا کا فاعل ہے، کلاما یہ یہاں پر تمییز ہے۔ تو اب یہاں پر ممیز چونکہ ملحوظ ہے، مذکور نہیں ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ یہاں پر نہ کیل ہے، نہ وزن ہے، نہ مساحت ہے۔ جیسا کہ ہم نے سابقہ لیکچرز میں پڑھا ہے کہ ممیز یا تو وزن ہوگا، یا کیل ہوگا، یا مساحت ہوگا، یا اس کے علاوہ عدد۔ جیسا کہ اشتریت اربعۃ، میں نے 4 خریدے۔ تو اربعۃ، ابھی کیا خریدے آپ نے؟ میں کہتا ہوں کتبن، اربعۃ کتبن، میں نے خریدی ہیں 4 کتابیں۔ تو اس صورت میں اربعۃ ممیز ہے، ملفوظ ہے، اور کتبن اس کی تمییز ہے۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پر اشتریت رتلا، میں نے خریدا 1 رتل۔ اب رتل خریدا ہے، یہ ملفوظ ہے، ممیز ہے۔ تمییز کیا ہے؟ ابہام کے دور کرنے کے لیے میں نے کہا قمحا، گندم میں نے خریدا۔ اسی طرح ارزن، میں نے چاول خریدے۔ تو یہ چیزیں کیونکہ ملفوظ ہوا کرتی ہیں، کیا چیز؟ ممیز ہمیشہ اکثر کیا ہوتا ہے؟ ملفوظ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں چاروں میں سے، نہ یہاں پر عدد ہے، نہ کیل ہے، نہ مساحت ہے، اور نہ تو جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو یہاں پر پتہ چلا کہ یہاں پر ممیز ہی نہیں، ملفوظ نہیں ہے، ملحوظ ضرور ہے، جیسا کہ ہم نے یہاں پر اس کی جو ہے نا عنوان بھی ہے درس کا۔ حسن الغلام، اب کس اعتبار سے وہ اچھا ہوا؟ کلامن، کلام کے اعتبار سے، بات کرنے کے اعتبار سے۔ اب دیکھو، اعتدل الرجل، آدمی برابر ہوا، یا میانہ روی، یا میانہ ہوا، درمیانہ ہوا۔ کس اعتبار سے؟ قامتن، قد کے اعتبار سے، یعنی اس کا قد درمیانہ ہے۔ الفیل اکبر من الجمل، ہاتھی اونٹ سے بڑا ہے، ہاتھی اونٹ سے بڑا ہے۔ اب کس اعتبار سے؟ تو یہاں پر چونکہ ممیز موجود نہیں ہے، لیکن تمییز چونکہ آ جاتی ہے ملحوظ کی بھی اور ملفوظ کی بھی، تو جسم کے اعتبار سے وہ اونٹ سے بڑا ہے، کیونکہ قد کے اعتبار سے تو اونٹ بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ الحریر اغلی من القطن، حریر جو کپڑا ہے یعنی ریشم کا کپڑا، اغلا زیادہ مہنگا ہے، من القطن روئی سے۔ کس اعتبار سے میرے بھائی؟ قیمتاً، قیمت کے اعتبار سے۔ تو ان مثالوں سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہاں پر ممیز موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ ملحوظ ہے، ذہن میں موجود ہے کہ کوئی بھی یہاں پر ہو سکتا ہے۔ اب اس کی جہت کا تعین نہیں ہو سکتا کہ آدمی معتدل بنا ہے، کس اعتبار سے بنا ہے، تو اسی لیے کہا قامتاً۔ تو یہ ابہام کو دور کرنے کے لیے تمییز آئے ہے، ملحوظ کے، ممیز کی تمییز۔ تو یہ آپ مثالوں سے سمجھ گئے ہوں گے، بقیہ ہم بحث پڑھتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ تقدم لکا، آپ کے علم میں ایک بات پہلے آ چکی ہے، یا ایک چیز گزر چکی ہے۔ ان الممیز قسمان، کہ ممیز 2 قسم پر ہے، ملفوظ الفاظ میں، و ملحوظ ذہن میں، الفاظ میں نہیں۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْأَمْثِلَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ، یہ جو مثالیں گزری ہیں اس پر آپ غور کریں، وجدت، آپ پائیں گے الممیز فی کل منہا، کہ ممیز ان تمام مثالوں میں، من النوع الثانی، کیا مراد؟ من النوع الثانی سے مراد ملحوظ ہے، ملفوظ نہیں ہے۔ کیونکہ ملفوظ میں نے یہ کہا کہ یا تو عدد سے ہوگا، یا کیل سے ہوگا، یا مساحت سے ہوگا، جس کی مثالیں ہم نے 2-3 سبق پہلے
پڑھ لی ہیں۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ التَّمْيِيزَ فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ، اب یہ جو تمیز ہے کلامن، جسمن، قامتن، اس پر اگر آپ غور کریں، وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ مثال، ہر ایسی مثال میں، آخر یکون الممیز فیہ ملحوظا، کسی بھی مثال کو دیکھ لیں جس میں ممیز کیا ہو، ملحوظ ہو، وجدتہ منصوبا دامما، تو اس کی جو تمیز ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کیا ہوگی، منصوب۔ اب ہمیں ایک قاعدہ مل گیا کہ جب بھی ممیز ملحوظ ہوگا، الفاظ میں مذکور نہیں ہوگا، تو اس صورت میں تمیز ہمیشہ کیا ہوگا، منصوب ہوگا۔ مثال کے یہاں پہ تفصیل دیکھیں اور قاعدہ دیکھ لیں۔ ینصب التمیز، تمیز منصوب ہوگا، اذا کان الممیز، اس شرط کے ساتھ کہ جب ممیز ملحوظ ہو۔ ہاں اگر ملفوظ ہو تو اس کے پھر بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، 2-3 ہو سکتی ہیں جو ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھ لی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے عدد میں پڑھا تھا کہ جب 3 سے لے کر 10 تک عدد ہو تو تمیز کیا ہوگا، جمع مکسور۔ اشتریت 4 کراسات، کراسات جمع بھی ہے اور مکسور بھی ہے، اسی طرح مختلف اس کے وہ ہیں، منصوب بھی مجرور بھی۔ ہم یہ تمرین پڑھ لیتے ہیں۔ عین، تعین کیجئے، فی الجمل الآتیہ، آئندہ جملوں میں، الفاظ التمیزی، کہ اس میں تمیز والے الفاظ کون سے ہیں، التی تجیء بعد ممیز ملحوظ، وہ تمیز، وہ الفاظ تمیز کے جو ممیز ملفوظ کے بعد آئیں، ملحوظ نہیں جسے ہم نے پڑھا تھا۔ والتی تجیء، اور وہ بھی الفاظ بتا دیں، بعد ممیز ملحوظ، جو ممیز ملحوظ کے بعد تمیز آئے وہ بھی بتا دیں۔ مثال کے طور پر، للحجرتی، کمرے کے لیے ہیں، 3 شبابیک، 3 کھڑکیاں، وفی کل شباک، اور ہر کھڑکی میں 4 اعواد، 4 ستون ہے، من الحدیدی، لوہے کی، یعنی لوہے کی 4 ستون سمجھ لیں یا لوہے کے وہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں 3، اگر میں کہوں للحجرتی 3، کمرے کے لیے 3 ہے، تو یہ مبہم کلام ہے۔ اب اس کی تمیز ہمیں چاہیے تو ہم نے شبابیک کہہ دیا، تو یہ شبابیک جو ہے یہ تمیز ہے 3 کی، 3 عدد کی، ملفوظ ہے، ٹھیک ہے، ملفوظ ہے۔ اسی طرح وفی کل شباک 4، اور ہر کھڑکی میں 4 ہیں۔ اب یہ کلام مبہم ہے، اب مبہم کو دور کرنے کے لیے ہم تمیز کو لائیں گے، تو 4 کیا ہے، ممیز ہے، ملفوظ ہے، 4 موجود ہے کیونکہ یہ عدد میں سے ہے۔ اعواد کیا ہے، 4 ہے، من الحدیدی، اس میں سے یعنی لوہے والے اعواد ہیں، یعنی ستون وغیرہ۔ دوسری مثال سمجھیں، جاء الرسول، قاصد آیا، یفیض وجہہ بشرا۔ اب یہاں پر دیکھیں، جاء الرسول یفیض وجہہ، قاصد آیا جس کا چہرہ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، یا کھل رہا تھا۔ اب کس اعتبار سے، بشرن، اس کا ضروری تھا، تو یہاں پر چونکہ ممیز کیا ہے، ملحوظ ہے، یعنی ہم ہر طرف دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا چہرہ کالا ہو گیا تھا، سفید ہو گیا تھا، غم کی حالت میں تھا، اور اس کے یہ ہو گئے تھے، تو بہت کچھ اس میں احتمالات ہیں۔ تو چونکہ یہاں پر ممیز ملفوظ نہیں، ملحوظ ہے، تو اس کو ہم کہیں گے تمیز ہے کس چیز کا، ممیز ملحوظ کا۔ اطعمت الدجاجۃ، میں نے مرغی کو کھلایا، مل الکفی، 1 ہاتھ بھرا، یعنی 1 مٹھی میں نے کھلایا، کس کو، مرغی کو۔ اب کیا کھلایا، حبن، دانے۔ تو یہاں پر جب ہم کہیں مل الکفی، یہ آپ کو پتہ ہے مساحت سے ہے، مساحت ہم نے پڑھا تھا 1 بالشت اور 1 فٹ، اسی طرح 1 ہاتھ، 1 ذراع، 1 میٹر وغیرہ وغیرہ، تو مل الکفی مساحت میں سے، تو یہاں پر ممیز ملفوظ ہے اور حبن اس کی تمیز ہے۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آخر میں ہم اعراب لے لیتے ہیں۔ باع التاجر، تاجر نے بیچا، درہمینی، 2 درہم، مسکن، مسک۔ باع فعل ماضی مبنی علی الفتح، فعل ماض مبنی علی الفتح۔ التاجر فاعل مرفوع بالضمة الظاہرہ، فاعل مرفوع ہے، اس پر ضمہ بھی ہے، تاجر۔ درہمینی مفعول به منصوب بالیاء لأنه مثنى، کیونکہ تثنیہ کا اعراب حالت نصبی میں یا کے ساتھ ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگا، یا ساکنہ ما قبل مفتوح۔ مسکن، تمیز منصوب بالفتحة الظاہرہ۔ اب ہم نے درہمین کہا تو اس سے ممیز ملفوظ مراد ہے، ملفوظ ہے، ٹھیک ہے، درہم جو ہے نا وہ بھی عدد میں سے آتا ہے کہ 2 عدد درہم، مسکن اس کی تمیز آ گئی۔ تو اسی طرح باقی مثالوں کو بھی آپ احباب دیکھ لیجئے گا۔ اکلت الخیل، اور گھوڑوں نے کھایا، اردبن۔ اب یہاں پر اگر ہم خاموش ہو جائیں تو بات مکمل نہیں ہو رہی، ابہام اردب جو ہے یہ بھی وزن ہے،
اب یہ پرانے زمانے کا وزن ہے، پتہ نہیں 1 کلو 5 کلو جو بھی بنے گا، تو کیا کہا ہے؟ شعیرن، یہ اس کی تمیز آ گئی۔ بعض الدجاجۃ ثلاث، اگر یہاں پر ہم کہیں کہ مرغے نے جو ہے نا انڈے دیے 3، ٹھیک ہے، بیضات، اس کی تمیز ہو گئی۔ فی المیدان 20، میدان میں 20 ہیں۔ اب کیا چیز 20 ہیں بھائی؟ آدمی ہیں، انسان، کیا چیز ہیں؟ حیوان ہیں، تو کہتے جوادن، گھوڑے ہیں۔ تو امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کو ضرور دہرائیے، اس کو جتنی بھی اس کی مشق ہیں اس کو حل ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔